ناظرین، آج بات کرتے ہیں عاشورہ کے دن کی۔ کیا اہمیت ہے اس دن کی؟ کتنا مبارک اور کتنا اہم دن ہے۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام اور خاص طور پہ اس کی 10 تاریخ عاشورہ جو ہے اسلامی تاریخ میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔ ایک ایسا دن ہے جس میں اتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے کہ جب پڑھتے ہیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے۔ مگر آج اسپیشلی ہم بات کریں گے امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت والے دن یوم عاشورہ کو جو واقعہ۔ عاشورہ کے دن کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ بلکہ اسلام سے قبل بھی لوگ اس دن کی تعظیم کرتے تھے، ادب و احترام کی وجہ سے اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ عاشورہ کا روزہ رکھیں۔ اب عاشورے کے دن ہم نے کیا کیا کام کرنے ہیں؟ آج یوں سمجھے کہ کچھ عاشورہ کی عبادت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ عاشورہ کا روزہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ مجھے اللہ پاک کے کرم سے امید ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال قبل کے گناہ مٹا دیتا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو 10 محرم کو اپنے بچوں کے خرچ میں فراخی کرے، یعنی ان کے لیے اچھا کھانا پکایا اور ان کے لیے خرچ زیادہ کرے، تو اللہ پاک سارا سال اس کو فراخی دے گا۔ اور حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس حدیث کا تجربہ کیا تو ایسا ہی پایا۔ اب ناظرین، آئیے عاشورہ کا دن ہم اور کیا کیا نیکیاں کر سکتے، تو میں خاص 12 نیکیاں بتاتا ہوں جو ہم نے اس بار نیت کر لیں عاشورہ کے دن کرنی ہے۔ نمبر 1، روزہ رکھنا ہے، صدقہ کرنا ہے، نفل نماز پڑھنی ہے، 1000 مرتبہ قل هو اللہ شریف۔ پھر نمبر 5، علماء کی زیارت کرنا۔ نمبر 6، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا۔ نمبر 7، اپنے اہل و عیال کے رزق میں وسعت کرنا۔ نمبر 8، غسل کرنا۔ نمبر 9، سرما لگانا۔ نمبر 10، ناخن تراشنا۔ نمبر 11، مریضوں کی بیمار پرسی کرنا۔ اور نمبر 12، دشمنوں سے ملاپ یعنی صلح و صفائی کرنا۔ تو یہ 12 نیک کام ہم نے انشاءاللہ عاشورہ کے دن کوشش کر کے کرنے ہیں، اور شہدائے کربلا کو ایصال ثواب بھی۔ وہ کس طرح ہوگا کہ عاشورہ کے دن نواسہ رسول جگر گوشائے بطول امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رفقا کے ہمراہ جو گلشن اسلام کی آبیاری کے لیے اپنے جانوں کی قربانی دی، ہمیں اس دن شہدائے کربلا کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی، ذکر و درود اور نظر و نیاز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ شمال و برکات ہیں مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، پیکر جود و سخاوت، منبع علم و حکمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر 1 بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جو کوئی مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے، رب کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور جو کوئی 100 بار درود پاک پڑھے، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے۔ اب بتائیے 100 بار درود پاک پڑھنے میں وقت ہے، ہم اپنا بہت سارا وقت فضول باتوں میں، بعض اوقات موبائل فون پر گزار دیتے ہیں۔ اگر یہ وقت بچا کر ہم اس درود پاک میں صرف، ہم سبھی تو چاہتے ہیں ہم پر رحمت الہی نازل ہو، ہم سبھی تو چاہتے ہیں ہم مصیبتوں سے بچے رہیں۔ کان صحابہ اور اہل بیت اس دن کو امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حسین اور ان کے رفقا کے ساتھ جو ظلم کی داستان ہوئی کربلا کے میدان میں، اس بنا پر اسے یاد رکھتے ہیں۔ مگر اس کے علاوہ بھی اس دن بہت بڑے بڑے، اگر میں یہ کہوں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک جتنے بڑے واقعات 10 محرم کو ہوئے ہیں، شاید کسی اور دن۔ آئیے میں اب اس کو کچھ تھوڑا سا آپ کے سامنے ایکسپلین کرتا ہوں، آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، تو آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کتنا مبارک دن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، ہم سب آدمی کہلاتے ہیں۔ آدمی کیوں کہلاتے ہیں؟ حضرت آدم کی اولاد ہونے کی۔ حضرت آدم کی پیدائش کب ہوئی؟ یعنی جب سے بنی نو انسان کا سلسلہ شروع ہوا، وہ حضرت آدم سے شروع ہوا، تو حضرت آدم کی پیدائش کا جو دن تھا وہ 10 محرم الحرام، دا برتھ ڈے آف سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ کیا تھی؟ وہ 10 محرم۔ حضرت آدم کو جو جنت میں داخل کیا گیا وہ بھی 10 محرم الحرام۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک اور بڑا اہم دن تھا کہ جب
آپ کی توبہ قبول کی گئی. تو حضرت آدم کی توبہ کے قبول ہونے والا دن بھی 10 محرم الحرام. اچھا آگے چلتے ہیں. ہم کہتے ہیں جناب دنیا میں کون سی چیز کب بنی، بڑی بات ہوتی ہے اس پر، انوینشنز پر بات ہوتی ہے، ایجادات پر بات ہوتی ہے. کائنات کی اہم ترین چیزیں زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، اچھا پھر عرش، کرسی، جنت، یہ سب کے سب جو بنائے گئے یہ 10 محرم الحرام کو ہی بنائے. اب سوچئے کتنا اہم دن ہے. اچھا اور آگے چلتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہ خلیل اللہ ہیں اور اپنے بعد تمام نبیوں کے والد ہیں، کیونکہ آپ ہی کی نسل سے بعد میں اس کے بعد سارے انبیاء گزرے. حضرت ابراہیم کا یوم ولادت بھی، ان کی پیدائش کا دن بھی 10 محرم الحرام. اچھا پھر حضرت ابراہیم کے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا کہ جب آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا اور آپ کے لیے اس آگ کو گلزار بنا دیا گیا. یہ جو آگ گلزار میں تبدیل ہوئی نا، یہ دن بھی 10 محرم الحرام. اچھا پھر آگے چلتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کلیم اللہ ہے. آپ کی زندگی کا وہ تاریخی دن جبکہ بہت تکلیف دی فرعون کے لوگوں نے اور فرعون نے، مگر آپ کو اور آپ کی قوم کو نجات کیسے ملی تھی کہ دریائے نیل سے آپ تو نکل گئے، دریا نے راستہ دے دیا، مگر فرعون اپنے ساتھیوں کے ساتھ دریائے نیل میں غرق. یہ جو فرعون سے نجات ملی، فرعون غرق ہوا، یہ دن بھی 10 محرم الحرام. اور آگے چلتے ہیں. حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی پیدائش کا دن بھی، ڈیٹ آف برتھ 10 محرم الحرام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو آسمانوں پر اٹھایا گیا یہ دن بھی 10 محرم الحرام. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام، طوفان نوح آپ نے سنا ہوگا کہ جب ساری دنیا میں پانی تھا، کوئی بچا نہیں، صرف ایک کشتی تھی جس میں 80 کے قریب لوگ تھے، باقی ساری دنیا کے لوگ ڈوب گئے تھے. وہ کشتی گھومتی رہی اور جب جا کر کوہ جودی پر جا کر کنارے لگی تو وہ دن بھی عاشورے کا دن یعنی 10 محرم الحرام. حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی بادشاہت، آسمان و زمین اور جناب ہواؤں پر اور جانوروں پر اور پتہ نہیں کتنی چیزوں پر آپ کو حکومت ملی، اتنی بڑی بادشاہت، مگر آپ کو جو یہ ملک عظیم عطا کیا گیا یہ بھی دن تھا 10 محرم الحرام. حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی میں ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا کہ آپ مچھلی نے آپ کو نگل لیا اور مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے اللہ کو پکارا تھا. کیا دعا کی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ آیت کریمہ یاد رکھو میرے پیارے اسلامی. علماء فرماتے بندہ کتنی بڑی مشکل میں کیوں نہ ہو اپنے رب کو دل سے پکارے، وہ رب جو حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال سکتا ہے وہ تمہیں بھی غموں کی دنیا سے باہر نکال. حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے وہ دن کون سا تھا؟ وہ دن بھی عاشورے کا دن تھا، وہ دن بھی 10 محرم الحرام. اچھا پھر حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی بینائی، ان کی جو دیکھنے کی طاقت تھی، ان کی آئی سائٹ جو تھی وہ کمزور ہو گئی تھی، ضعف آ گیا تھا. اللہ نے اس بینائی کے ضعف کو، اس بینائی کی کمزوری کو جو دور کیا، وہ جو دن تھا وہ بھی 10 محرم الحرام کا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایک عجیب دن کہ جب آپ کو گہرے کنویں میں ڈال دیا گیا، اس کنویں سے جس دن آپ کو نکالا گیا وہ دن بھی 10 محرم الحرام. حضرت ایوب علیہ السلام پر بڑی تکلیفیں آئیں. صبر ایوب تو مشہور ہے نا، مگر حضرت ایوب علیہ السلام کی اس تکلیف کو، اس بیماری کو جس دن دور کیا گیا وہ دن بھی یہی 10 محرم الحرام کا. آسمان سے سب سے پہلی بارش، یہ جو بارش ہے نا یہ میری اور آپ کی زندگی کا سبب ہے. اس پانی سے ہی تو ہم یوں سمجھے کہ ہماری لائف لائن ہے، مگر یہ آسمان سے جو پہلی بارش آئی وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن. یہ وہ دن ہے کہ پچھلی امتوں میں جس کا روزہ بڑا مشہور تھا، بلکہ کچھ روایت ایسی بھی ملتی ہیں کہ رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے عاشورے کا روزہ فرض تھا، پھر منسوخ کر دیا گیا، پھر رمضان کا روزے فرض ہوئے. اتنا مبارک دن ہے. اور اس کے علاوہ جب تقریباً میں نے آپ کو کم و بیش 24 واقعات، 24 باتیں بتائیں جو عاشورے سے متعلق ہیں، اور پھر 25واں واقعہ وہ ہے کہ امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کو بھوکا پیاسا کربلا کے میں شہید. اب ذرا سوچیے یہ دن کیسا ہے، یہ کتنا تاریخی دن ہے. آج کے دن میں پتہ ہے ہم نے دعا کیسے مانگنی ہے، اللہ کی التجا کیسے کریں کہ اللہ تو نے آج کے دن حضرت آدم کی توبہ کو، اللہ مجھے بھی سچی توبہ عطا فرما. اے حضرت یوسف کو اندھیرے کنویں سے نکالنے والے، مجھے بھی گناہوں کی ظلمت سے نکال کر نیکیوں کے نور میں داخل. اے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دے، اللہ مجھے بھی غموں کی اور مصیبتوں کی تکلیف سے باہر دے. اے رب
جو تو نے عاشورہ کے دن حضرت موسیٰ کو اور ان کے رفقا کو دریائے نیل میں راستہ عطا کیا، اے اللہ مجھے بھی نیکی کے راستے پہ چلا دے، مجھے بھی گناہوں کے سمندر سے پار لگا دے اور میری بھی کشتی جو ہے وہ کنارے لگ جائے۔ اے رب کریم، جو تو نے حضرت نوح کی کشتی کو عاشورہ کے دن کنارے لگا دیا، اللہ ہماری کشتی بھی کنارے لگا دے، ہمارا سفر بھی جو ہے وہ خیر سے عافیت سے پورا ہو جائے اور دنیا سے جائیں تو ایمان سلامت لے کر اس دنیا سے اپنی قبر میں۔ آج تو مانگنے کا دن ہے، آج تو کرم نوازی کا دن ہے۔ امام حسین اور ان کے رفقا کا وسیلہ پیش کر کے، شہدائے کربلا کی بات کر کے اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں کہ اللہ ان قربانیوں کا واسطہ ہمیں بھی اپنے دین کی خاطر قبول فرما لے، ہمیں بھی مخلص مبلغ بنا دے، اللہ ہم سے بھی کوئی ایسی خدمت لے دے کہ ہم بھی تیرے دین کی خاطر کچھ ایسا کر جائیں کہ جب قیامت کے دن امام حسین سے ملاقات ہو تو ہم بھی عرض کر سکیں کہ حضور اپنے حصے کا چراغ جلا کر آیا، میں بھی آپ کے نانا جان کے دین کی کوئی خدمت کر کے اتنا مبارک۔ تو ایک تو میں نے بتانا تھا کہ عاشورہ کا دن کتنا مبارک دن، عبادت میں، دعاؤں میں، التجاؤں میں اور ان عظیم واقعات کی یادوں میں گزارے۔ اب آتے امام حسین رضی اللہ عنہ کا مرتبہ۔ میں صرف 2-3 باتیں جو میسج جو باتیں سیکھنی ہیں ہم کو اس واقعے سے وہ عرض کرنے کی کوشش کر۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، ہر صحابی کا مرتبہ بہت ہی اعلیٰ ہے، مگر حسنین کریمین کی تو بات ہی نرالی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حسنین کریمین کے بارے میں نبی پاک فرماتے دونوں میرے پھول ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صرف پھول فرماتے نہیں بلکہ پھولوں کی طرح انہیں سونگھا بھی کرتے ہیں، انہیں چوما بھی کرتے تھے۔ انہوں نے نبی پاک کے کاندھوں پر سواری کی ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو راکب دوش مصطفیٰ کہا جاتا ہے، یعنی نبی پاک کے کاندھوں پر سواری کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ کیسا پیار ہے، کیسی محبت۔ ہمارے یہاں جب کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے نا تو ہم کسی بزرگ کو، کسی مولوی صاحب کو، کسی کوشش کرتے نیک بندے کو ڈھونڈے جو کان میں اذان بھی اور تحنیک یعنی گٹی دے دے، کوئی کھجور کھلا دے، کوئی شہد چٹا دے۔ اچھی بات ہے، اچھی ابتدا ہوتی ہے کہ چلے کسی نیک بندے کا جھوٹا جو ہے ہمارے بچے کے منہ میں چلا۔ مگر آپ کو پتا ہے امام حسین کی سٹارٹ کیسے ہوئی، ان کی ابتدا کیسے ہوئی؟ ایک تو امام حسین پیدا ہی مدینہ منورہ میں ہوئے اور پھر سب سے پہلی خوراک انہیں کیا ملی؟ نبی پاک نے اپنی گود میں لیا۔ اچھا سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کوئی کھجور یا شہد نہیں چٹایا، پیارے آقا نے اپنی زبان مبارک امام حسین کے منہ میں دے۔ آئے ہائے، ذرا سوچو تو صحیح، پہلی خوراک ہی لعاب مصطفیٰ ہے۔ نبی پاک کا مبارک لعاب جو ہے وہ امام حسین کی پہلی خوراک ہے۔ پہلی انہوں نے ان کی کانوں نے پتہ پہلی آواز کیا سنی ہے؟ ہم کہتے ہیں کسی بزرگ سے اذان دلوا دو، اللہ اکبر۔ امام حسین کی قسمت پر ہماری جانیں قربان، ان کے کانوں میں پہلی آواز جو آتی ہے وہ آواز کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی اللہ رب العالمین کا نام ہے مگر آواز رحمت للعالمین کی۔ اے خوراک بھی ابتدا کیسی ہے، آواز بھی کیسی ہے، نبی پاک کی گود میں پلے ہیں، بہت پیار۔ مگر ایک بار ایک صحابیہ نے دیکھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں امام حسین ہیں اور نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آنسوؤں کی جھڑی لگی۔ صحابیہ نے کہا حضور آپ رو رہے ہیں، خیریت تو ہے؟ نبی پاک نے فرمایا جس کا مضمون ہے کہ ابھی جبریل امین میرے پاس آیا اور جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت آپ کے نواسے کو شہید کر، اور مجھے جو مقتل کی مٹی ہے یعنی جہاں امام حسین شہید کیے جائیں گے نا اس جگہ کی مٹی بھی دکھائی۔ نبی پاک کو بچپن میں ہی بتا دیا گیا تھا کہ امام حسین۔ اچھا ایک بار مولا علی شیر خدا جو والد ہیں امام حسین، وہ کہیں کربلا کے قریب سے راستے میں مقام جنگ صفین کے دوران جا رہے تھے، جب فرات کا کنارہ آیا، کربلا کا مقام آیا تو حضرت مولا علی نے یہ بھی بتا دیا کہ یہاں شہداء کے خیمے بندھیں گے، یہاں ان کے جو جسم اقدس ہیں شہید ہونے کے بعد ان کے بدن یہاں پر ہوں گے۔ ایک ایک چیز مولا علی کو معلوم تھی کہ کس طرح شہید کی۔ اب ایک بڑا ریلیونٹ کوسچن ہے، بڑا کمال کا سوال ہے کہ جناب نبی پاک کو بھی پتا ہے، مولا علی کو بھی پتا ہے، دیگر صحابہ کو بھی پتا ہے، یعنی مدینہ منورہ میں یہ خبر مشہور تھی کہ نواسہ رسول جو ہیں یہ ایک وقت ایسا آئے گا جس میں شہید کر دی۔ پیارے آقا کا مرتبہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں سورج واپس پلٹ آتا ہے،
آپ اشارہ کریں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. بڑے بڑے پرابلم لے کر صحابہ آتے تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے، ان کی مشکل آسان ہو جاتی تھی. ٹوٹی پنڈلی لاتے تھے، نبی پاک پنڈلی جوڑ دیتے. نکلی آنکھ لاتے تھے، میرے آقا لعاب دہن لگا کر آنکھ واپس لگاتے تو آنکھ روشن ہو جایا کرتی. ارے کون سا معاملہ تھا جو صحابہ نبی پاک سے عرض نہ کرتے؟ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. مگر سوال یہ ہے کہ نبی پاک نے دعا کیوں نہیں کہ یا اللہ حسین سے مجھے بڑی محبت ہے، میرا نواسا ہے، اے اللہ میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں، اس سے کربلا کا امتحان ٹال دے، اے اللہ اس سے شہید ہونے سے بچا لے، اے اللہ اس پر ظلم ہونے سے بچا لے. نبی پاک نے تو دعا نہیں. اچھا مولا علی آ جاتے کہ یا رسول اللہ آپ کو حسین سے بڑا پیار ہے، آپ اس کے لیے دعا کر دیں. ارے ماں تو اور بچے سے پیار کرتی ہے نا. بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی کہ بابا جان حسین کے لیے دعا کر دیں کہ اللہ وہ امتحان ٹال. کسی نے بھی دعا نہیں. کیوں؟ یہ بڑا سوال بنتا ہے نا. ایوری بڈی نو، سب کو پتا تھا. اگر دعا نہیں ہو رہی ہے اس کا مطلب کیا تھا؟ کہ سب کو معلوم تھا مگر سب امتحان کے لیے تیار تھے. سب اپنے بچے کو پال رہے تھے مگر اس امتحان کے لیے تیار کر رہے. اللہ اکبر. یہ بات سیکھنی ہے کربلا کے اس واقعے سے. ہر بار عاشورہ آتا ہے، ہر بار ہم جناب واقعہ کربلا سنتے. فرق کیا آتا ہے ہمارے اندر؟ آج یہ میسج لے کر جاؤ کہ زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے. زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے. نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. مشکلیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی. زندگی کی جو گاڑی ہے نا وہ مسائل کے پہیوں پہ چلتی ہے. ہاں بیماریاں بھی آئیں گی، قرضہ بھی آ جائے گا. اور یہ بات ایسا نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، یہ تو قرآن نے اناؤنسمنٹ کیا ہوا ہے. ہمارا ایک اور پرابلم ہے نا، ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں اور پڑھے تو سمجھتے نہیں ہیں. ورنہ قرآن پاک نے تو واضح اعلان کیا گیا ہے. کیا فرمایا قرآن نے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. قرآن نے تو پہلے سے لسٹ بھی دے دی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ان قریب تمہیں آزمائیں گے. کن کن چیزوں سے وہ لسٹ بھی دے دی. من الخوف والجوع، خوف، تمہیں خوف آئے گا. دشمنیاں ہو جاتی ہیں نا، بعض اوقات ڈر لگ رہا ہوتا ہے، خوف بھی آئے گا. جوع، بھوک آئے گی، تنگی ہو جائے گی. آج کل کئی لوگ کہتے ہیں مہنگائی ہے، پورا نہیں ہو رہا، کھانا پراپر نہیں مل رہا. یہ آزمائش قرآن نے پہلے بتایا آئے گی. پھر فرمائے کہ تمہارے مال کم ہوں گے، تمہارے جسموں میں پرابلم آئے گی، بیماریاں آئیں گی، تمہارے پھل خراب ہو جائیں گے. مگر ان چیزوں سے جو نکل گیا، جو صبر کرے گا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر والوں. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مصیبہ، جب مصیبت پہ گرفتار ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ ہی کا مال ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. تو یہ ہے صبر والوں کا کام. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، امام حسین کی شہادت کی خبر سب کو معلوم تھی مگر کسی نے اس سے ڈینائی نہیں کیا. امتحان کے لیے تیار ہوئے. آج ہم پر چھوٹا سا امتحان آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، سر میں درد پورے علاقے کو پتا ہے، پیٹ میں درد پورے محلے کو پتا ہے، تھوڑا سا نقصان ہو گیا پوری مارکیٹ کو پتا ہے، سب کو بتانا ہے. اچھا ایک تو بتانا نہیں ہے، بعض اوقات تو انداز بھی بڑا عجیب و غریب، کمپلین والا. پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، میری مشکلیں ختم ہی نہیں ہوتی ہیں، میرا قصور کیا ہے مجھے پتا نہیں. ارے سراپا قصور ہو کر ہم کہتے کہ قصور پتا نہیں. صبر کدھر گیا؟ کیا معاذ اللہ کربلا والوں کا کوئی قصور تھا؟ ارے اللہ والے آزمائے جاتے ہیں. ہمیں تو تیار ہو جانا چاہیے کہ ریڈی ہو جاؤ، امتحان آ گیا ہے اور اب مجھے فیل نہیں ہونا ہے، مجھے پاس ہونا ہے. اچھا باتیں تو ہم سارے ہی کرتے ہیں صبر کی. کچھ لوگ ہوتے ہیں پورے علاقے کو، پورے شہر کو بتا دیا اور اب کہتے ہیں بس بھائی کیا کروں، اب تو صبر ہی کر رہا ہوں. اب آپ صبر نہیں کر رہے، آپ نے بے صبری کر دی، آپ کا ثواب چلا گیا جناب. مزہ یہ ہے کہ میں جانوں میرا رب جانے، کسی کو پتا بھی نہ چلے. صبر جمیل کی تعریف بھی یہی ہے کہ بندہ مصیبت میں ہو اور سامنے والے کو پتہ ہی نہ چلے کہ اس کو کتنا بڑا دکھ ہے، نہ چہرے سے پتہ چلے نہ انداز سے پتہ چلے. بہت سارے کربلا کے میدان سے، اس پورے واقعے سے قدم قدم پر ہمارے لیے پیغام. جب یہ مارکا ہونے لگا تھا، امام حسین کربلا کے قریب پہنچ گئے تو سب سے پہلے جنہوں نے انٹرسپٹ کیا، جنہوں نے روکا، وہ تھے حضرت حر.
1000 घुड़ सवारों को लेकर आए और आपको रोका। तो इमाम हुसैन ने कहा कि हमें क्यों रोक रहे हो, हमें क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, हम तो कूफा वालों का लेटर देखकर उनकी रिक्वेस्ट पर आए हैं, हमें तो बहुत सारे खत लिखे गए, अगर आप कहते हैं कि हमारी जरूरत नहीं तो हम वापस चले जाते हैं, हम लड़ने तो आए नहीं। मगर हुर कहते हैं कि नहीं, मुझे इब्ने जियाद की तरफ से ये ऑर्डर मिला है कि आपको छोड़ना नहीं है, आपको गिरफ्तार कर। इमाम हुसैन फरमाते हमारा कसूर कोई नहीं है, हमें क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। बहरहाल बातों बातों में नमाज का वक्त हो गया। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि ठीक है, नमाज का वक्त हो गया, हमें नमाज पढ़ने दो, तुम्हें अपनी पढ़नी है तो अपनी पढ़ लो। हजरत हुर के दिल में अहले बैत से मोहब्बत थी, नरमी भी थी, कि नहीं नमाज तो हम आपके पीछे ही पढ़ेंगे। तो इमाम हुसैन ने इमामत कराई और उन लोगों ने नमाज भी इमाम हुसैन के पीछे पढ़ी। लेकिन हुआ ये कि एक वक्त ऐसा आया कि फिर पीछे से लश्कर और आ गया, बड़ी डिटेल है उसकी। और अब बिल्कुल 10 मुहर्रम का जब दिन आया और लड़ाई की तैयारी होने लगी, इमाम हुसैन ने एक बड़ा अजीम खुतबा दिया करबला के मैदान में और आपने इत्माम हुज्जत फरमाई। उन लोगों को बहुत समझाया कि लोगों देखो, मुझे पहचानो मैं कौन हूँ, मैं नबी पाक का नवासा हूँ, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मेरे फजाइल बयान किए हैं, मुझे जन्नती नौजवानों का सरदार करार दिया। अगर तुमने आज मुझे शहीद कर दिया तो कयामत के दिन अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे। ऐसा जुल्म न करो, मैं लड़ने नहीं आया, मुझे अगर आज भी रास्ता दे दो मैं वापस चला जाऊंगा। यानी आपने आखिरी हद तक कोशिश की कि लड़ाई ना हो, मुकाबला ना हो, कत्लो गारतगरी ना हो, लेकिन दिलों पर एक ऐसी लालच तारी थी, आंखों पर एक ऐसा पर्दा था जो किसी को बात ही समझ नहीं आ रही। मगर हजरत हुर की कैफियत बदलने लगी। आप यजीदी लश्कर में थे, आपके हाथ भी कांपने लगे, पैर भी कांपने लगे, कपकपी तारी। हजरत हुर का एक दोस्त था, साथी था, कहता है हुर तुम्हें क्या हो गया, तुम तो बड़े सिपह सालार, बड़े जरी बहादुर, बड़े बड़े तुमने मुकाबले किए, आज तुम ये 72 का लश्कर सामने देखकर डर गए हो क्या, तुम्हें समझ नहीं आ रही, तुम्हें हो क्या गया। हजरत हुर ने वो तारीखी जुमले कहे कि मैं इसलिए डर रहा हूँ, इसलिए कांप रहा हूँ कि मुझे जन्नत भी नजर आ रही है, मुझे दोजख भी नजर आ रही, मैं अगर तुम्हारे साथ रहता हूँ तो मुझे जहन्नम की आग नजर आ रही है, और इमाम हुसैन के काफिले को देखता हूँ तो मुझे जन्नत पुकार रही। अहले बैत के सामने कैसे मुकाबला करूं, इसी कश्मकश में थे कि आखिर जोश ईमानी ने जोश दिखाया, अपने घोड़े को उन्होंने जोर लगाया और घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते यजीद के लश्कर से निकलकर इमाम हुसैन के कदमों में आए और कहते हुजूर मेरी पहली गलती माफ फरमा दीजिए, जो मैंने आपको रोका था, अब इजाजत दीजिए, मैं आपके कदमों पर अपनी जान कुर्बान करना चाहता हूँ। हजरत हुर ये जानते थे कि 72 का लश्कर है, सामने 22,000 है, यहाँ शहादत ही मिलनी है, मगर यहाँ की शहादत जो है वो हकीकी जिंदगी है। मैं अगर अहले बैत के कदमों पर कुर्बान हो गया तो यही मेरी मग़फ़िरत का जरिया होगा। और ऐसा ही हुआ कि अब इमाम हुसैन की तरफ से लड़ते लड़ते आप यजीदी लश्कर के साथ लड़ते लड़ते दुनिया से चले गए, आप शहीद हो गए, मगर आज आपका मजार भी है। और जब भी हजरत हुर का जिक्र किया जाता है अदब के साथ और रदी अल्लाह तआला अन्हु कहकर जिक्र किया जाता है, अल्लाह अकबर। हजरत हुर ने ये साबित क्या किया, क्या खूबसूरत बात शायर लिखते हैं कि ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकला कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले, निकल गए ना जहन्नम से। मैं आज एक पैगाम लेकर आया, मैं आज आप सबके लिए एक मैसेज लेकर आया हूं, और ये मैसेज मेरे लिए भी, हम सबके लिए। हजरत हुर ने डिसीजन लिया, फैसला लिया, देर न की, शायद सोचते रह जाते और अगर यजीदी लश्कर में रह जाते तो आज कोई नाम लेने वाला न होता, मगर वो शानदार फैसला था, वो डिसीजन था, वो हिम्मत थी। हजरत हुर समझ गए थे कि यहाँ बच तो जाऊंगा लेकिन मर जाऊंगा, वहां मर जाऊंगा मगर जाकर बच जाऊंगा। इमाम हुसैन के कदमों पे कुर्बान हो गया तो यही जिंदगी है। अब मैं जो मैसेज देना चाहता हूँ, हम में से बहुत सारे हैं तो आज एक कैफियत में जिंदगी गुजार रहे। मुसलमान है ना, कैफियत बनती है। कोई शराब पी रहा है, उसे पता है मैं गलत कर रहा हूँ, छोड़ दूं? नहीं यार, छोड़ूंगा तो मजा खत्म हो जाए, दोस्तों की संगत खत्म हो जाएगी। कोई है जो जुआ खेलता है, दिल चाहता है छोड़ दूं, कभी कभी ख्याल भी आता है, मगर कहता है छोड़ दूंगा तो इसका मजाक चला जाएगा। कोई है जो हराम कमा रहा है, सूद का कारोबार, रिश्वत का कारोबार, चोरी कर रहा है, डकैती डाल रहा है, लोगों की चीजों पर कब्जे कर रहा है, धोखे दे रहा है,
کبھی کبھی دل میں خیال آتا ہے چھوڑ دوں، ارے چھوڑ دوں گا تو کاروبار کیسے چلے، پیسے کم ہو جائیں گے. ایک کیفیت ہے، ڈیسیشن نہیں لے رہا ہے، سوچتا ضرور ہے، ہمت نہیں کر پا رہا. حضرت حر کا وہ فیصلہ یاد کرو. ایک طرف مال تھا، دولت تھی، اقتدار تھا، زندگی تھی، 22,000 کے لشکر کے ساتھی تھے. دوسری طرف 72 لوگ تھے جن کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا، بچے تھے، خواتین، پتا تھا جا کر شہیدی ہونا ہے. مگر کیا شاندار فیصلہ کیا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. وہ فیصلہ، وہ کربلا کا دن، یقیناً یہ آج کا ہی دن تھا. 10 محرم الحرام حضرت حر نے فیصلہ کیا. آج ہر اس اسلامی بھائی کو پیغام دے رہا ہوں جو فیصلے میں رکا ہوا ہے، میں حرام چھوڑوں کہ نہ چھوڑوں، میں شراب چھوڑوں کہ نہ چھوڑوں، میں غلط کام چھوڑوں کہ نہ چھوڑوں، میں بدکاری کر رہا ہوں اس غدی عادت سے نکلوں کہ نہ نکلوں. اگر حسینی ہونا، اگر واقعی پنجتن کے غلام ہو، ارے آج سے بہتر دن تمہیں کون سا ملے گا فیصلہ کرنے کا. آؤ آج نیت کر لو، آج یقین کرو، تم نیت کر لو. تم بری محفل چھوڑ کر قدم تو بڑھاؤ اللہ کی رحمت کی طرف. ارے حرام روزی چھوڑ کر تم حلال کی طرف قدم تو بڑھاؤ. اگر تم حرام کا ایک دروازہ بند کرو گے، اللہ رحمت سے تم پر حلال کے کئی دروازے کھول دے. تم برے دوستوں کی محفلوں، شراب، جوئے، بدکاری کی کاموں کو چھوڑو تو صحیح. دیکھو اللہ تمہاری زندگی میں کیسی برکتیں ڈال دے گا. حضرت حر کے اس فیصلے کو آج یاد کرو. ہمیں بھی جہنم کے ان کاموں سے نکل کر حسینی قافلے کی طرف قدم بڑھانا ہے. ارے حسینی قافلے والے نمازی تھے، حسینی قافلے والے تلاوت کرتے تھے، وہ لوگ تو اللہ کی عبادت کرتے تھے. وہ رنگ رلیاں منانے والے، وہ ناچ گانے والے، وہ شراب پینے والے نہیں تھے. ارے ہاں یہ کام تو یزیدی کرتے تھے. ایک طرف تو میں کہوں میں پنجتن کا غلام ہوں، دوسری طرف بری محفلوں میں، گندے کاموں میں ملوث. شراب پینے والا پنجتن کا غلام کیسے ہو سکتا ہے؟ نشہ کرنے والا امام حسین کا غلام کیسے ہو سکتا ہے؟ بدکاری کرنے والا، جوا کھیلنے والا، گندی باتیں کرنے والا، جھوٹ بولنے والا نہیں، حسینی ایسا نہیں ہوتا. ارے اگر پنجتن سے محبت ہے تو پریکٹیکل اس کا ثبوت دو. امام حسین رضی اللہ عنہ کو پتہ عبادت سے کتنی محبت تھی. حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے یہ جو لڑائی ہے، یہ جو معرکہ ہے، کیا ایک دن ڈیلے ہو سکتا ہے؟ کیا مجھے ایک رات مل سکتی ہے؟ وہ رات کیا کرنا تھا؟ کوئی وصیت لکھنی، کوئی فیملی کے ساتھ ٹائم گزارنا تھا. امام حسین کہتے ہیں میں چاہتا ہوں ایک رات جی بھر کے عبادت کر لوں، کچھ سجدے کر لوں، کچھ تلاوت کر لوں، کچھ ذکر کر. آئے یہ ہے حسینی. اے میرے پیارے اسلامی، 9 محرم اور 10 محرم کی جو درمیانی رات تھی نا، حسینی خیموں میں تلاوت تھی، ذکر تھا، دعائیں، اور یزیدی میں ناچ تھا، گانے تھے، شراب. اب میں اور آپ سوچیں ہماری راتیں کیسے گزری. مبارک ہو اسے جو عشاء پڑھ کر باوضو، کبھی کبھی تو صلاۃ التوبہ بھی پڑھ کر، سورہ ملک پڑھ کر سوتا ہے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. بہت اچھی رات ہے تمہاری، تمہارا یہ انداز، یہ حسینی طریقہ. مگر وہ شخص جو رات گندی چیزیں دیکھ کر، فلمیں ڈرامے دیکھ کر، معاذ اللہ شراب پی کر، بے حیا دوستوں میں بیٹھ کر، اور عشاء بھی نہیں پڑھی، سویا تو فجر بھی نہیں پڑھی، کیا یہ یزیدی طریقہ نہیں؟ آؤ میرے پیارے اسلامی، اگر واقعی محبت ہے نا پنجتن پاک سے، اور یہ محبت ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. نبی پاک فرماتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ میں ان سے محبت، حسین سے محبت کرتا ہوں، حسن سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرے مولا تو بھی ان سے محبت فرما. تو ان سے محبت تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. تو آؤ نیت کریں، جس کی پکی سچی نیت بنتی ہونا، پکی سچی وہ نیت کریں ہاتھ اٹھا کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. اگر کوئی حرام روزی کما رہا ہے، میرا کوئی بھائی شراب پی رہا ہے، میرا کوئی بھائی نشہ کر رہا ہے، اگر کوئی بھائی غلط کاموں میں ملوث ہے، ارے تمہیں سب پتا ہے تم کیا غلط کر رہے ہو، مجھے بھی پتا ہے. آواز نیت کر لیتے ہیں کہ اگر پنجتن پاک سے محبت ہے تو سچی غلامی یہ ہے کہ ان برے کاموں کو چھوڑ کر حضرت حر کیسے چل پڑے تھے. ہائے ہائے، جہنمی لشکر سے نکلے اور جنتی لشکر میں داخل ہو گئے. اللہ مجھے بھی وہ قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی یہ فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کرے کہ آج کا دن ہماری زندگی میں ایک بہترین بدلاؤ لانے کا دن بن جائے، ہماری زندگی کا ایک شاندار دن بن جائے، ایک یادگار دن بن جائے. دوست پوچھیں، رشتہ دار پوچھیں، ارے بھائی آپ وہ فلاں کام غلط کرتے تھے، اب آپ نے چھوڑ دیا، تو آپ کہیں میں پنجتن کا غلام ہوں، میں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، میں پنجتن کا غلام ہوں، میں نے نماز 5 وقت پابندی سے شروع کر دی. ارے میں امام حسین کا غلام ہوں، میں کیسے کسی مسلمان کو دھوکہ دے سکتا ہوں؟ میں نے دھوکہ دینا چھوڑ دیا، میں نے حرام کمانا چھوڑ دیا، میں نے رشوت لینا چھوڑ دی.